الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. صدق الله العظيم. محترم حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، سورۃ الفاطر کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی دو اہم باتوں کی طرف جمیع انسان کو متوجہ فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے در کے بھکاری ہیں، اللہ کے مدد کے محتاجی ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، بڑی ہی تعریفوں والا ہے. دو اہم باتوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جمیع انسان کو خطاب کیا، مخاطب کیا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالی کی شان بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی کو اس کائنات کے چلانے میں، اس کائنات کی تدبیر میں یا اس کائنات کی تخلیق میں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کے ہیلپ کی یا مدد کی جو ہے نا محتاج نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کا یا کسی انسان کا محتاج نہیں ہے. ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اگر سارے انسان اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی شان میں، اللہ تعالی کے خزانے میں تھوڑی برابر بھی کمی آنے والی ہے. اور فرمایا اگر سارے انسان مطیع و فرما بردار بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالی کے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. دوسری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عظیم بات ارشاد فرمائی، فرمایا انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ محتاج ہو، اللہ کی مدد کے محتاج ہو. یہ محتاجی جس قدر انسان کے اندر احساس پیدا کرے گی اسی قدر انسان کو اللہ کے قریب کرے گی. یہ احساس محتاجی ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ دلاتا ہے. محتاج ہے انسان، ہر چیز کا محتاج ہے انسان. ہواؤں کا محتاج ہے، بارش کا محتاج ہے، چلنے پھرنے کے لیے محتاج ہے، زندگی کا محتاج ہے، کھانے پینے کے لیے محتاج ہے. ہر شخص ڈیپینڈ ہے دوسرے انسان پر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا زندگی گزار سکتا ہوں. کوئی نہیں کہہ سکتا. ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محتاج بنایا. اور جس شخص کے اندر یہ احساس محتاجی جس قدر زیادہ ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ اتنا قریب ہوتا چلا جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان، جب میں بے نیاز ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم کو ضرورت ہے، تم کو مدد کی ضرورت ہے، تم محتاج ہو، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی محتاجی کا احساس دلانے کے لیے ہر نماز کے اندر، ہر دن، ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کو ضرور رکھا، جسے ہم اور آپ جو ہے نا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. دن میں 5 وقت یا نفل نمازوں کو اگر آپ جو ہے نا شمار کر لیجئے، کتنی مرتبہ ایک بندہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، لہذا میری مدد کرنا تیری ذمہ داری ہے. مدد بھی آپ ہی کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ذات مدد کرنے والی نہیں. اب اللہ انسان جس قدر اس کو تکلیف ہوگی، جس قدر پریشانیاں لاحق ہوگی زندگی کے اندر، چاہے وہ نجی معاملات ہو یا اجتماعی معاملات ہو، جس قدر اس کو پریشانی ہوگی، جس قدر اس کو دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہوگا، اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا، اس کو اپنی کمزوری محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں والی زندگی دی ہے، مشقتوں میں پیدا کیا، الگ الگ مسائل سے انسان دوچار ہے. ہر شخص اپنے عمر کے مرحلے میں مسائل سے دوچار ہے، ہر شخص پرابلم فیس کرتا ہے. کہیں کوئی بیماری کو لے کر مسئلے میں پریشان ہے، کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی برکت کے معاملے میں پریشان ہے، کوئی اپنی نوکری کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی بیماری، الگ الگ بیماریاں لاحق ہو رہی اس کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے. ہر شخص محتاجی کی زندگی گزارتا ہے، ہر شخص مدد کا جو ہے طلبگار ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے دنیا کے اندر جو مدد کر سکتی ہے، جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، جس کے سامنے روبرو کھڑے ہو کر ہم اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں. معاملہ تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے مدد طلب کرتا ہے، وقتی طور پر اگر خرچ بھی مانگتا ہے، تو وہ ندامت کا شکار ہوتا ہے، ندامت کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگتا ہے. یہ معاملہ خدا کے سامنے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے محتاج ہیں، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے جب اذکار پڑھتے تھے تو اس کے اندر یہ دعا ضرور پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ جاوید، اے ہمیشہ زندہ رہنے والا، اے ہر چیز کو قوت کے ساتھ پکڑے رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، میں آپ کی رحمت کو مانگتا ہوں. اصلح لی شانی کلہ، میرے ہر معاملے کو آپ درست کر دیجئے، میرے ہر معاملے میں آپ میری مدد کیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے پر کیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے حوالے، میرے اندر یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں یہ کر لوں گا، مجھ سے یہ ہو جائے گا، میں ہی کر سکتا ہوں، میں کرا تو ہی ہوگا. یہ کبھی انسان کے اندر نہیں آنا چاہیے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذات خدا کے سامنے صبح شام کے اذکار میں دعا کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ ہم آپ کی رحمت کے مدد کے طلبگار ہیں. اصلح لی شانی کلہ، میرے ہر معاملے کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، لہذا ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے اندر غرور تکبر نہیں آنا چاہیے. نظر لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم اور آپ جیسے انسان ہی تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب، اتنے مقرب رہنے کے باوجود بھی مدد کے طرفدار ہیں، مدد چاہ رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ چاہیے ہمیں یہ مدد دیجیے. کوئی نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی انسان ہم پر رحم نہیں کر سکتا سوائے آپ کے، کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا سوائے آپ کے. یہ جو معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں. زیادہ تیز ہوا چل رہی ہے، زیادہ تیز آندھی آ رہی ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا ریاحا ولا تجعل ریحا،
کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو ہوائیں چل رہی ہے اس کو رحمت کا باعث بنا، اسے جو ہے نا آندھی طوفان کا باعث مت بنا۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے دعائیں کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی پریشانی آتی، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملہ ہو یا پھر اجتماعی معاملہ ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، مسجد کی طرف رجوع کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتے۔ رحمت للعالمین، انبیاء میں سب سے پہلے نمبر پر اتنی بڑی ذات جب اللہ تعالیٰ سے اس قدر دعائیں کر رہی ہے، اس قدر رجوع کر رہی ہے، تو ہم دوسروں کے گھر کے بھکاری کیوں بنیں؟ ہم دوسروں سے امیدیں کیوں رکھیں؟ ہمیں مانگنا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، دعوت دینے کے بعد ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صاحب رہتے ہیں ان پر پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، پتھروں کی بارش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں بچاتے ہوئے، ایک جو ہے نا درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یعنی آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو پتھروں سے مارا گیا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک الہ کی طرف بلا رہے ہیں، جہنم سے آزادی دلوانے کا پروانہ جاری کر رہے ہیں، اور لوگ آپ کے اوپر پتھر کی بارش کر رہے ہیں۔ وہاں پر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں، اللہم الیک اشک ضعف قوتی وقلت حیلتی، کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس شکایت کر رہا ہوں، میں آپ کے پاس اپنا معاملہ رکھ رہا ہوں، میں بہت کمزور ہوں، ضعف قوتی میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، وقلت حیلتی میرے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس کے ذریعے میں نے سمجھا سکوں، جس کے ذریعے میں نے جواب دے سکوں، میرے پاس کوئی قوت نہیں، بہت کمزور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، اور لوگ مجھے بہت ہلکا لے رہے ہیں، لوگ مجھے بہت معمولی لے رہے ہیں، میں آپ کی دعوت کی طرف آپ کی طرف میں بلا رہا ہوں اور لوگ مجھے پر پتھر برسا رہے ہیں اور مجھے گالیاں دے رہے ہیں، اتنا مجھے ہلکا لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے کہ میں فی الوقت اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کر رہا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، کہ اے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے، تو ہی کمزوروں کو مدد کرنے والا ہے۔ الہ من تکلنی، میں کس کے پاس جاؤں، میں اپنا مدعا کس کے سامنے رکھوں، کون میری مدد کرے گا، کس کے سامنے جا کر میں اپنی فریاد کو رکھوں۔ معزز حاضرین، حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو عرش الہی ہل گیا۔ تیری جامع دعا، آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں کہ اگر تو مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا، مجھے لوگ ہلکا لے رہے ہیں، مجھے معمولی سمجھ رہے ہیں، میرے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، میری کون مدد کرے گا، جبکہ میں تیری دعوت لوگوں تک پہنچا رہا ہوں۔ انداز دیکھیے، جیسا ایک بیٹا اپنے باپ سے جھگڑ کر اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے لڑ کر اپنی خواہش منواتا ہے، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اپنی بات کو رکھ رہے ہیں۔ کیا ہماری بات رکھنے کا انداز اس طریقے کا ہے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا تھا؟ کیا ہم اللہ سے اس قدر مدد طلب کر رہے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ نے طلب کی تھی؟ کیا ہماری دعائیں اتنی مؤثر ہو رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طرز عمل دیکھیے کہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اپنے ہر معاملے کو اللہ کی طرف پھیلا رہے ہیں، اللہ کی طرف لے کر رہے ہیں۔ معزز حاضرین، انسان کی زندگی میں 2 اوقات ایسے ہیں جہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا، نیز تو نابود ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ مسائل اور آرام کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے ضرور رجوع کریں، ان سے یا ان سے یا بیماری کے، یہاں تک کہ اگر ہمیں بیماری بھی لاحق ہے تو ڈاکٹر کو ہم ذریعہ سمجھے، سبب جو ہے نا اسے سبب سمجھے، لیکن مسبب الاسباب خدا کو جانے۔ مسائل اور آرام میں، زندگی کی مشکلات میں ہر لمحے اگر ہمارے یہ مشکلات اور مسائل ہمیں آ رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان نہیں بنایا ہے جتنا آسان ہم بنانا چاہ رہے ہیں۔
زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان نہیں بنایا جتنا ہم آسان بنانا چاہ رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا مومن کے لیے خیر خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اور ہم اب یہاں جو ہے نا اپنی جنت بنانے کی فکر میں، دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے. تو ان مشکلات اور حالات کی گھڑی میں جب انسان کی زندگی کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے اور نصرت سے محروم ہو جائے گا. آپ دیکھیے طائف کا جو معاملہ ہوتا ہے، جب یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ لوگ مجھے ہلکا لے رہے ہیں، میری بات کو نہیں سن رہے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں جو تحفہ دیتا ہے، اتنا عظیم تحفہ، کتنی بڑی عنایت اللہ تعالیٰ نے دی کہ وہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے، مشکل میں صرف مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کراتے ہوئے اپنے پاس بلا کر معراج کروایا، اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے نبی اپنے آپ کو کمتر کبھی نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اکیلا پن کبھی محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو آپ جو ہے نا کمزور محسوس نہ کریں، میں آپ کے ساتھ. دنیا کی کسی نبی کو جو ہے نا کسی انسان کو اتنا عظیم درجہ نہیں دیا گیا جتنا رسول اللہ کو دیا گیا. کیوں؟ مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی وہ تحفہ دیا، اور اس کے بعد 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور 5 نمازوں کے اندر یہ آیت ضرور رکھی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. محترم حاضرین، اگر مسائل مشکلات اجتماعی ہو تو اجتماعی جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے. مسائل و مشکلات اجتماعی آ رہے ہوں تو اجتماعی طور پر جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. میں سیرت کے ذریعے اس کی مثال دوں. قحط سالی پڑی ہوئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، فصلیں برباد ہو چکی ہے، فصل نہیں ہو رہی ہے، پورا معاملہ خراب ہو چکا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے. کیا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اتنے مسئلے، اتنے پریشانی کو لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا؟ صحابہ سے کہا کہ اپنے گھر کے اندر جو پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ پہن کر آؤ. اچھے کپڑے نہیں بلکہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آنے کے لیے کہا. جب پھٹے پرانے کپڑے پہن کر تمام آ گئے، تمام کو میدان میں لے کر گئے اور لے جا کر منبر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے محتاج ہیں، تیری مدد کے محتاج ہیں، ہماری کون مدد کرے گا؟ آپ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. گڑ گڑا کر دعائیں کی. دعا کرنے کے بعد جس کو سیرت کے اندر یا حدیث کے اندر صلاۃ الاستسقاء کا نام دیا ہے، پڑھ کر دیکھیے. اسی طریقے سے اگر سورج کا نور اللہ تعالیٰ چھین لے، جسے ہم چاند گرہن اور سورج گرہن کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے اور فوراً جو ہے نا صحابہ کو حکم دیا کہ مسجد میں جمع ہو جائیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں، اپنے گھروں سے نکل جائیں. مسجد میں تمام جمع ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف ادا کی، نماز ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن اور سورج گرہن جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو ہے نا کھڑے ہو کر بڑی بڑی جو ہے نا سورجیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کی، عبادتیں کی. حضرت حاضرین، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طرز عمل تھا معمولی طرز عمل نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. جب گناہ اجتماعی ہو جائے، جب اللہ کی نافرمانی اجتماعی طور پر ہونے لگے، مسائل اور مشکلات اجتماعیت پر آنے لگے تو توبہ بھی اجتماعی شکل میں کرنی چاہیے، توبہ بھی اجتماعی شکل میں ہونی چاہیے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم تمام کے تمام اللہ کی طرف جو نا توبہ کرو. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام کے تمام اللہ تک جڑ جاؤ. اللہ سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، نماز کی طرف آنا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مسائل اور مشکلات برابر لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے یا اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. گھنٹوں مسائل پہ بات کرنے کا وقت ہے، لیکن 15 منٹ نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ بڑے بڑے ہیں واقعات سیرت کے اندر، آپ اٹھا کر دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا. اتنے مقرب، اتنے نیک، اتنے پاک، اتنے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اللہ سے اس قدر جڑ رہے ہیں. ہم اور آپ کے اتنے نیک ہیں، ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے جو ہے نا طرز زندگی
زندگی کیا چل رہی ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس کے باوجود ہم سوچ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی یا فلاں ہماری مدد کرے گا یا فلاں پڑوسی ہمارا مدد کرے گا. کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے سوائے اس ذات کے، سوائے رب العالمین کے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے گناہوں سے اور اپنے مسائل، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنا ہوگا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اپنی منصوبہ بندی کریں، اب اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کریں، اپنے دین کے لیے منصوبہ بندی کریں، ہم جو ہے نا مشورے کریں، ہم اچھے کام کے لیے آگے بڑھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کے طرفدار. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوگی تو یقین مانیے ہمارا کوئی کام یا پھر کوئی بھی مسائل ہمارے حل ہونے والے نہیں. تو معزز حاضرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی امید لگائیں. ہم اپنے منصوبوں کو اور ہم اپنے پلاننگ کو جاری رکھتے ہوئے، لیکن ان مسائل کو حل کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے جو ہے نا اپنے مسائل کو رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ